لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على إمام المنتظر حجة الثاني عشر الإمام المهدي. عظم الله لك الأجر يا مولاي يا سيدي ومولاي في مصيبة جدك الحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظم الله لكم الأجر يا اہل العزاء و اہل البکاء. حسین کے عزاداروں، ماتمداروں، جس گوشے میں، جس خطے میں آپ موجود ہیں، آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش ہے سید الشہداء کی اس عظیم مصیبت پر کہ جسے نہ تاریخ بھلا سکتی ہے اور نئے غم ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے. جو اللہ کے ذکر کو کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کے ذکر کی بقا اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور آپ کی بقا کا ضامن اللہ ہے، اور اس لیے پروردگار اس ذکر کو زندہ رکھے ہوئے ہے. دنیا میں نہ جانے کتنی شخصیتیں ایسی گزری کہ جنہوں نے بڑا بڑا انقلاب کیا، بڑے سے بڑا مشن چلایا، تحریک چلائی، لیکن کچھ دن تک وہ مشن باقی رہا، تحریک رہی، ان کا نام و نشان رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور مشن، کیونکہ اصلاح، ہدایت اور ایثار پر مبنی تھی، توحید پرستی پر مبنی تھی، وحدانیت پر مبنی تھی، دین اسلام کو
عام کرنے کا اور پھیلانے کا جو ارادہ تھا سید الشہداء کی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، اس کی وجہ سے پروردگار نے اس ذکر کو باقی رکھا۔ اور چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا پرچم بلند کیا، ولایت کا پرچم بلند کیا، اپنے نانا کی سیرت پر چلے، امت کی اصلاح چاہی، تو اس لیے پروردگار نے آپ کے ذکر کو باقی رکھا، کیونکہ آپ کا مقصد ہدایت اور اصلاح تھا، اور جو پروردگار کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کو باقی رکھا، نماز کو قائم کیا، حج اور زکوٰۃ کی تبلیغ کی، جس طریقے سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حکم تھا اسی طریقے سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا کما حقہ۔ اس لیے پروردگار نے بھی آپ کے ذکر کو باقی رکھا ہے، اور یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، امام حسین ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر 1400 سالوں سے قریب چلا آ رہا ہے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو اتنا عرصہ گزر گیا، 1400 سال ہو گئے، لیکن یہ ذکر ابھی بھی باقی ہے، اور روز بروز اس میں نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے، روز بروز اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز اس کے کمال اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، روز بروز پروردگار اس میں اور زیادہ روح تازہ پھونک رہا ہے، روز بروز پروردگار عالم اس ذکر کو اور بلند کر رہا ہے، سید الشہداء کی ذکر کو اور عزت دے رہا ہے، نہ صرف ذکر سید الشہداء کو عزت دے رہا ہے اور کرامت بخش رہا ہے، بلکہ جو لوگ بھی اس ذکر سے جڑ جا رہے ہیں پروردگار انہیں بھی عزیز بنا دے رہا ہے، ان کی بھی عزت و کرامت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے ہیں اور اس ذکر کو باقی رکھنے والے ہیں، وہ بھی امام حسین کے ذکر کے صدقے میں بلند ہو رہے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں عزیز ہو رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں، انہیں بھی کمال مل رہا ہے، انہیں بھی عزت مل رہی ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، اس لیے کہ پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، امام حسین ہدایت کا چراغ بھی ہیں، نجات کی کشتی بھی ہے، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اسے عزت ملے گی، اسے کرامت ملے گی، اس کے کمال اور رتبے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو اس ذکر کو کرتا ہے پروردگار اس کی بھی عزت میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے نہ صرف شیعہ قوم بلکہ ہر مذہب کے لوگ روز بروز جب ان کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی انہیں شناخت ہوتی ہے، تو وہ اس حلقے میں، اس دائرے میں آنے لگتے ہیں، اور یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اگر اس دائرے میں آ جائے، اس کشتی میں سوار ہو جائے، تو بھی اس کشتی میں جگہ باقی رہے گی، اس لیے کہ اس کشتی میں صرف زمین والے نہیں ہیں بلکہ آسمان والے بھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ذکر کیوں باقی ہے؟ 1400 سال ہو گئے اور ہم ذکر اب کیوں کرتے ہیں، اور اب تک کیوں کرتے ہیں، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تو ظاہراً 10 محرم کو ہوئی، روز عاشور ہوئی، تو اس دن ہمیں غم منانا چاہیے، اس دن رونا چاہیے، اس دن ماتم کر لینا چاہیے۔ تو یہ پہلی محرم سے، اور اس کے بعد سفر کا بھی مہینہ، عزاداری ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے کہ آداب عزا یہی ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمارے معصومین نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابن شبیب حاضر ہیں، پہلی محرم سے ہی امام فرماتے ہیں، اے ابن شبیب انت صائم اليوم
کیا تم نے آج روزہ رکھا ہے؟ اسی وقت سے. اور پھر وہ حدیث کہ اگر تم رونا چاہو کسی پر تو امام حسین علیہ السلام پر گریا کرو ابن شبیب. اور خود امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اسی وقت سے میرے بابا کو پھر کوئی تبسم کرتے اور ہنستے مسکراتے کوئی نہیں دیکھتا تھا. کہ پہلی محرم سے ہمارے ائمہ نے طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء میں کس قدر اہتمام کریں. صرف عاشورہ نہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی عظمت کو پہچانیں عزادارین امام حسین علیہ السلام کہ آپ کس قدر پروردگار کے لیے عظیم ہے، اور پروردگار نے کتنا حسین اور کتنا بہترین موقع دیا ہے اس روئے زمین والوں کو. روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء جتنے بھی ہیں سب کے سب انبیاء 1,24,000 انبیاء ایک کم سب کے سب پروردگار سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں. سید الشہداء کی زیارت اتنی عظیم ہے، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی منزلت انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ مشتاق ہوتے ہیں، دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، کیونکہ ان کی نظر میں امام حسین کا مرتبہ واضح ہے اور زیارت کے فائدے کو وہ جانتے ہیں اور زیارت کی عظمت کو وہ پہچانتے ہیں. ان کے لیے روشن ہے، عیان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے. اسی لیے روایت میں ہے کہ انسان اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کو جان جائے اور اس کی عظمت کو پہچان لے تو وہ شوق زیارت میں اپنی جان دے دے گا اور اپنے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا کہ وہ امام حسین کی زیارت کو پہنچے. تو عزیزان محترم، جتنے بھی انبیاء ہیں سب پروردگار سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے انہیں جانے دیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ جتنے ملائکہ ہیں، لاکھوں ملائکہ پروردگار سے روز اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت دے. اس لیے کہ ملائکہ بھی معمور ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، کچھ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے تو قیام میں ہے، جو تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں تو وہ اسی میں مشغول ہے پروردگار کی طرف سے. تو پروردگار کی طرف سے انہیں اجازت ملتی ہے اور پھر سید الشہداء علیہ السلام کی اجازت کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور جب یہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، یہاں تک ہے جملہ کہ جب یہ زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں، جب یہ واپس چلے جاتے ہیں تو ان فرشتوں کی نوبت نہیں آتی ہے، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ سلسلہ مستمر استمرار رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. وہ فرشتے جو زیارت کر لیے ہیں اور زیارت کر کے چلے گئے ہیں اب قیامت تک ان کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کئی گنا ہے. اب یہ فرشتے جو زیارت کے لیے آئے تھے اب یہ چلے گئے زیارت کر کے، اب ان کی نوبت قیامت تک نہیں آ رہی ہے، بلکہ مسلسل دوسرے فرشتے لاکھوں چلے آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت. اور وہ فرشتے جو عاشور کے دن آئے تھے وہ یہی رہ گئے. ان کے لیے ہے کہ شاس غبر، خاک آلودہ اور حیران و پریشان افسردہ سید الشہداء علیہ السلام کے قبر کا طواف کرتے ہوتے ہیں، تسبیح و تحلیل الہی میں مشغول ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جب امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے آوان و انصار میں شمار ہوں گے. تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ دوبارہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں، یہ فرشتوں کا مقام ہے کہ انہیں پھر موقع نہیں ملے گا. لیکن ہمیں پروردگار نے کتنی فرصت دی ہے، یہ موقع ہمارے لیے کتنا غنیمت ہے کہ ہم جب چاہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں، جس وقت چاہیں
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب سے مستفید ہو، اور جس وقت چاہے سامان سفر باندھے اور سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہو جائے۔ یہ موقع ہمیں دیا ہے پروردگار نے، یہ فرصت ہمیں دی ہے۔ اب یہ موقع پانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرے، تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ یہ فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ سکے، لیکن انسان جب تک دنیا میں ہے اسے موقع ملتا ہے، اس کے لیے موقع ہے کہ سید الشہداء کے پاس، ایسی پاکیزہ ہستی کے پاس آئے اور زیارت کرے اور زیارت کے ثواب سے مستفید ہو۔ اس لیے کہ روز قیامت اگر کچھ قبول نہ ہو، لیکن عزاداری سید الشہداء امام حسین کی زیارت ضرور انسان کے کام آئے گی۔ اسی لیے ہے بہت سے لوگوں کا واقعہ ملتا ہے کہ علماء خاص طور سے جو درس و تدریس بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ بہت سے تو ایسے گزرے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے تھے تو وصیت کر دیتے تھے کہ وہ کپڑے، وہ سیاہ کپڑے جو انہوں نے عزائے سید الشہداء علیہ السلام میں پہنے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو وہ ان کا لباس ان کے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے، ان کی قبر پر نوحہ پڑھا جائے، امام حسین کے مصائب بیان کیے جائیں۔ عزیزان محترم، سید الشہداء علیہ السلام کی یہ عظمت ہے۔ اسی لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام روز قیامت، اور یہاں تک ملتا ہے عزیزان محترم کہ جنت کے خاص طور سے ایک دروازے کا نام ہی باب الحسین ہے، جہاں سے صرف امام حسین علیہ السلام کے عزادار گزریں گے، اس سے داخل ہوں گے۔ غم حسین میں آنسو بہانا، گریہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ضائع نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ایک امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، یہ اربعین، یہ عاشوراء، غم امام حسین، اور جب تک ہم اسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں عزیزان محترم، اس وقت تک ہم باقی ہیں۔ ہم اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو امام حسین کی عزاداری کو باقی رکھنا ہوگا۔ ہم اگر اپنی عزت چاہتے ہیں تو اس ذکر کو عزت دینا ہوگا۔ ہم اگر بلندی چاہتے ہیں تو ذکر امام حسین کو بلند کرنا ہوگا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو، آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو ہو، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو، پیغمبر اسلام کے آوان و انصار میں شمار ہو، پیغمبر اسلام کی نصرت کرنے والوں میں شمار ہو، شہزادی کونین کی نصرت کرنے والوں میں شمار ہو، امیر المومنین کے یار و مددگار میں شمار ہو، امام حسن مجتبیٰ کے، بلکہ تمام انبیاء کے، تمام ائمہ کے ناصر و مددگار میں ہمارا اگر شمار ہو، ہمارا نام لکھا جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس ذکر کو باقی رکھنا ہوگا، اس ذکر کو بلند کرنا ہوگا۔ ہم اگر اس ذکر کو باقی رہیں گے تو اس کے صدقے میں ہم بھی باقی رہیں گے۔ ہم اگر ذکر کو زندہ رکھیں گے تو ہمارا بھی نام باقی رہے گا۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ شیعہ کس طریقے سے پہچانے جا رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بدولت، آپ کے ذکر کی بدولت دنیا نے ہمیں پہچانا ہے کہ ہم ایک مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور جتنی یہ عزاداری عام ہو رہی ہے، جتنا یہ اربعین عام ہو رہا ہے، جتنا یہ عاشوراء عام ہو رہا ہے، اتنا لوگوں کے اندر تحقیق کا، دوسری قوموں کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ قوم کون ہے جو ہر سال اس قدر گریہ کرتی ہے، اس قدر اہتمام کرتی ہے، اس قدر خرچ کرتی ہے، اس قدر روتی ہے۔ آخر وہ کون سی شخصیت ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ یہ کیوں گریہ کر رہی ہے؟ آخر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ تحقیق کرے، سرچ کرے، بررسی کرے، اور اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام کی حقانیت اور عظمت اور حق پرستی، توحید پرستی، ان کا جذبہ ایثار، ان کی محبت، ان کی اندر ہدایت کا شوق، ان کی پاکیزگی جب لوگوں پر آیا ہوتی ہے تو لوگ وہ بھی اسی ذکر سے جڑ جاتے ہیں، اور جس دن سے وہ اس ذکر سے جڑ جاتے ہیں ان کا بھی نام بلند ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین کے ذکر کو باقی رکھنا ہے، اس لیے کہ اس ذکر کی بدولت ہی ہم باقی رہیں گے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی بقا کا وعدہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام
کہ ذکر کو ہم اس لیے بھی کرتے ہیں، یہ مصیبت ہم اس لیے بھی مناتے ہیں کہ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں ایک مختصر سی بات، کہ ہر عبادت کا اظہار کرنا، اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو ظاہر ہو جائے تو اس کا ثواب کم ہونے لگتا ہے، کوئی اظہار کرنے لگے۔ مثلا صدقہ انسان دے رہا ہے، ہمارے فقہ میں ہے کہ صدقہ دینا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ مخفی دے رہا ہے، چھپا کر دے رہا ہے، تو اس کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی صدقے کو انسان علی الاعلان دے رہا ہے، کھلا دے رہا ہے، عیان کر کے، نمایاں کر کے دے رہا ہے، تو اس صدقے کا ثواب کم ہے، کیونکہ یہ عبادت ظاہر ہو گئی، اور اللہ کو وہی عبادت پسند ہے جو اللہ کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں ہو، تیسرے کے پاس ظاہر نہ ہو۔ تو ہر عبادت ظاہر ہو جاتی ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے ظاہر ہو جائے گی، انسان نے حج کیا ظاہر ہو جائے گا، کوئی اور نیکی کر رہا ہے ظاہر ہو جائے گی۔ اسی لیے لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہوتی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے وہ عبادت، جیسے یہی روزہ رکھنا ہے۔ روزہ انسان رکھتا ہے جب تک خود ظاہر نہ کرے، اظہار نہ کرے، کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ جناب عیسیٰ جو دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس لیے کہ کوئی سمجھ نہ پائے، وہ اپنے لبوں کو خشک نہیں ہونے دیتے تھے، لبوں کو تر رکھتے تھے، لبوں پر تراوٹ رہتی تھی تاکہ لوگ سمجھے کہ جناب عیسیٰ روزے سے نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت اولیاء خدا کی تھی، اور محبان خدا کی یہ عبادت ہوا کرتی تھی کہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہونٹ خشک نہ ہو جائے اس لیے لبوں کو تر رکھتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، بس میرے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں رہے۔ اسی لیے آپ کو زہد اور زاہد کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ آپ زاہد تھے۔ عیسیٰ کا زہد بہت ہی مشہور ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ عبادت کو ظاہر کریں، لیکن ایک جگہ ایسی ملتی ہے ہمارے ہاں فقہ میں، ہمارے شریعت میں، کہ آپ وہاں پر جا کر اس عبادت کا اظہار کریے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جب کوئی صاحب غم ہو، صاحب عزا ہو، کوئی غمزدہ ہے، کسی کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھ گیا ہے، تو آپ جائیے اس کے پاس اور جا کر اسے تسلیت دیجیے، پیش کریے، تعزیت پیش کریے، اس کے غم میں شریک ہوئیے، اس کو دکھائیے کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کفا فی التعزیت ان یراک صاحب المصیبہ۔ تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صاحب مصیبت تم کو دیکھ لے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر صاحب مصیبت غمزدہ ہوگا، تن و تنہا ہوگا، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہوگا، تسلی نہیں دینے والا ہوگا، اس کے غم میں کوئی شریک نہیں ہوگا، تو اپنے عزیز کو یاد کر کے اور تڑپے گا، اور روئے گا، اور زیادہ بے قرار ہوگا۔ ممکن ہے اپنے آپ سر و سینہ پیٹے، روئے، فریاد کرے اور اپنی جان بھی دے دے۔ اس لیے حکم ہے کہ جاؤ، جو صاحب عزا ہے، صاحب مصیبت ہے، جا کر اس کو تسلیت دو، اس کے سامنے تعزیت پیش کرو اور کہو کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، تو اس کو تھوڑا سکون ہوگا، اس کی تسلی ہوگی۔ یہ حکم ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، ایک وجہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے جو ہم غم مناتے ہیں اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اظہار محبت مودت کے علاوہ، اجر رسالت کی ادائیگی کے علاوہ، ایک یہ بھی ہے کہ صاحب مصیبت جو آپ کے ولی ہے، جو صاحب غم ہے، روایت میں ہے، جو ہمارے فقہ میں کہا جاتا ہے صاحب الدم۔ ایک جگہ مسئلہ آتا ہے، صاحب الدم کا مطلب یہ ہے جو وارث ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو جو اس کے وارث ہے وہ صاحب دم کہلاتے ہیں، کہ اس کو، صاحب دم کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے مقتول کا بدلہ لے اور انتقام لے۔ آپ اب ایک بات یاد آ گئی تو عرض کرتا چلوں، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا پرچم ہمیشہ سرخ رہتا ہے، سرخ لگا رہتا ہے۔ جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر سرخ پرچم تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم برسر پیکار ہیں تم سے، ہماری جنگ تم سے جاری ہے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ رکی نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا پرچم محرم کے علاوہ، ایام عزا کے علاوہ ہمیشہ سرخ رہتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون کا انتقام ابھی نہیں لیا گیا ہے، یہ جنگ ابھی جاری ہے یزیدیت سے۔
اور امام حسین علیہ السلام کا کردار ابھی زندہ ہے، اور حسینیت کی جنگ یزید سے اور ہر یزیدی سے جاری ہے۔ اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام کا پرچم سرخ ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ کیوں سرخ ہے؟ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر سفید پرچم لہرا دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی اور صلح ہو گئی ہے، مصالحہ ہو گئی ہے، کہ اب سامنے والا آپ سے کوئی جنگ نہیں کرے گا، اور آتے تھے ایک دوسرے سے مصالحہ کر لیتے تھے، صلح صفائی ہو جاتی تھی کہ سفید پرچم صلح کا پرچم بلند کر دیا گیا ہے اور اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن سرخ پرچم کا مطلب یہ تھا کہ ہماری جنگ تم سے جاری ہے، ہم تم سے جنگ کر رہے ہیں، ہم تم سے برسر پیکار ہے۔ اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام کا پرچم ہمیشہ سرخ لگایا جاتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام ابھی نہیں لیا گیا ہے، اور خون کا انتقام کون لے گا؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فقہ میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ صاحب الدم جو وارث ہوتا ہے مقتول کا، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، قصاص کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سے انتقام لے، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ولی اور صاحب دم امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو انتقام لیں گے امام حسین علیہ السلام کے خون کا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب ہے ثار اللہ۔ ثار کہتے ہیں عربی میں اس خون ناحق کو جو بہایا گیا ہو لیکن اس کا انتقام نہ لیا گیا ہو۔ ثار اللہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ اس خون کے بہے جانے کا انتقام لے گا۔ اس لیے امام حسین کی ایک لقب ثار اللہ ہے، ایسا خون جس کا انتقام نہیں لیا گیا ہے، ایسا قتل جس کا انتقام نہیں لیا گیا ہے، اور جس کا قصاص نہیں لیا گیا ہے، اللہ اس کا انتقام لے گا۔ اور کس کس ذریعے سے لے گا؟ امام عاصر علیہ السلام کے ذریعے سے لے گا۔ تو ایک وجہ جو ہم سید الشہداء علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، ہماری امام حسین سے عقیدت اپنی جگہ، آل محمد کو ہم پرسہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک امر ہے، اور اظہار محبت اور مودت، اجر رسالت کی ادائیگی قرآن کے فرمان کے مطابق کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر سے کہہ دو کہ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں میری رسالت کا اجر تو اس سے کہو کہ وہ میرے قرابت سے، میرے اقربا سے مودت کرے۔ تو یہ مودت تو ہے ہی اور اجر رسالت کی ادائیگی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب عزا کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرنا بھی ایک مقصد ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر صاحب عزا تنہا ہو جائے تو اور زیادہ تڑپے گا اور روئے گا، لیکن اگر لوگ اسے تسلی دیں، اس لیے حکم ہے کہ صاحب عزا جو ہے، جو صاحب مصیبت ہے، اس کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اس کے خدمت میں تسلیت پیش کرو، کہو کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، اس کو تعزیت پیش کرو۔ ہم امام حسین علیہ السلام کا جو غم منا رہے ہیں اور اس شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو حقیقی وارث آپ کے ہیں، جو حقیقی صاحب دم ہے، جو آج غیبت میں، پردے غیب میں تنہا ہے اور تنہا روتے ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ مولا دیکھیے آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے جد کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کو تسلیت عرض کرتے ہیں، آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں مولا۔ جب امام مظلوم کا پرسہ، ہمارا یہ ناقص پرسہ اس امام کی خدمت میں جائے گا تو اس سید الشہداء علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت حقیقی وارث کی خدمت میں جب جائے گا تو اسے ڈھارس ہوگی، اسے کچھ تسلی ہوگی کہ ہمارے شیعہ ابھی موجود ہے، اور اسے کچھ سکون ہوگا کہ میں تنہا نہیں ہوں، کہ ہمارے چاہنے والے ہیں، شاید اس طریقے سے ان کا غم کم ہو جائے۔ حالانکہ امام حسین کا غم ایسا نہیں ہے کہ بھلا دیا جائے، نہیں ہے عزیزان محترم، سید الشہداء علیہ السلام کا غم بھلایا جانے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رکھے گا، اس لیے کہ اہل بیت کی تمنا تھی، اس پر انبیاء نے گریہ کیا ہے، رسول اللہ نے گریہ کیا ہے، عزیزان محترم فاطمہ زہرا امیر المومنین نے گریہ کیا ہے، پیغمبر اسلام کی سنت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی سنت ہے، تو اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی تعصیب میں ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی گریہ کرتے ہیں، ہم بھی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں
یہی عراق کا، یہاں عراق میں کربلا میں جب مخالف کی حکومت تھی، ایک بادشاہ رہتا تھا یہاں پر، اور اس وقت ایسا بہت ہوتا تھا کہ کتنے ناصبی جو دشمن اہل بیت ہوتے تھے باقاعدہ یہ نذر اور منت کرتے تھے کہ اگر ہمارے یہاں فرزند ہو گیا تو ہم اس کو کیا بنائیں گے، ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ بنا دیں گے، اور ایسا اس کو تربیت کریں گے، اس طریقے سے اس کی تربیت کریں گے کہ وہ جو امام حسین کے زائرین آنے والے ہوں گے، امام حسین کی زیارت کے لیے جو لوگ آئیں گے تو ان کو اذیت دیں گے، ان کو پریشان کرے گا یہ میرا بچہ، ان کو لوٹے گا، ان پر ظلم کرے گا۔ یہ منت مانتے تھے پروردگار سے کہ اگر فرزند ہو گیا، اللہ نے انہیں فرزند دیا تو وہ اس کی تربیت اس طریقے سے کریں گے کہ امام حسین کے زائرین کو پریشان کرے اور انہیں لوٹے اور انہیں تکلیف دے۔ تو عزیزان محترم، بہت سے واقعے کو چھوڑتے ہوئے بس یہ کہ واقعہ کہ پیغمبر اسلام دیکھیں کس طریقے سے گریا کرتے تھے اور روتے تھے، اور امام حسین کی کیا عظمت ہے۔ یہ واقعہ عراق کا ہے کہ علامہ دربندی نے لکھا ہے یہ اسرار الشہادت میں۔ عراق میں جب ناصبی کی حکومت تھی اور زائرین امام حسین کو طرح طرح کے ظلم کا شکار کیا جاتا تھا اور ستایا جاتا تھا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا یہاں پہ ایک جگہ ہے کربلا کے قریب میں ہندیہ، تو جو بادشاہ تھا اس نے ایک گورنر مقرر کر رکھا تھا یعقوب آفندی کے نام سے، لیکن وہ گورنر اگرچہ وہ بھی مخالف مذہب کا تھا، لیکن امام حسین کی زائرین کو تکلیف ہوتا دیکھ کر وہ تڑپتا تھا، وہ پریشان ہوتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ سید الشہداء کے زائرین کو کوئی تکلیف ہو، کوئی اذیت ہو، لہٰذا وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے اور سید الشہداء کے عزادار آپ کے زائرین بڑے سکون اور راحت کے ساتھ آ کر سید الشہداء کی زیارت کرتے رہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، عرصہ گزرتا رہا، ایک دفعہ وہ آتا ہے علامہ دربندی کے پاس جو صاحب کتاب اسرار الشہادہ ہے، آتا ہے اور آنے کے بعد یہ گزارش دیتا ہے۔ گزارش دینے کے بعد کہتا ہے کہ ایسا ایسا ماجرا ہے کہ آپ کے شیعوں کو اور امام حسین کے زائرین کو اور ان کے شیعوں کو اس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں، اور آپ کوئی راستہ کیوں نہیں نکالتے کہ سید الشہداء کے زائرین کو آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ سکون و چین کے ساتھ زیارت کرے۔ بہرحال اگرچہ مخالف ہو، لیکن بعض انسانوں کے دل اس قدر اللہ نے نرم کیے ہوتے ہیں، ان کے توفیق ملتی ہے سید الشہداء علیہ السلام کی بدولت کہ وہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ جیسے حر کی مثال موجود ہے آپ کے سامنے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو اس نے کیا کہا، اس نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کی ماں کی شان میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں۔ تو اس نے جو احترام کیا تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ اسے ہدایت ملی، جناب حر کو ہدایت ملی اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ناصروں میں شمار کیے جانے لگے۔ تو بہرحال یہ علامہ دربندی سے شکایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ دربندی اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اب رخ کیا اس بادشاہ کی طرف چلے جو ناصبی تھا۔ اب جب پہنچتے ہیں تو بادشاہ اتفاق سے موجود نہیں تھا، ایک اس کا دوسرا سفیر موجود تھا اور اس کا خدمت گزار اور اس کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ لوگ موجود تھے۔ جو انچارج تھا اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اگر بادشاہ موجود رہی ہے تو کیا ہوا، میں تمہارے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، بہت ہی حسین ہدیہ لے کر آیا ہوں، کیا تم قبول کرو گے؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک بہترین کتاب اور سب سے عظیم کتاب کون ہے؟ کہا ہمارے یہاں سب سے مستند اور معتبر کتاب صحیح البخاری کو مانا جاتا ہے۔ اب انہوں نے بخاری کی تعریف کرنا شروع کی کہ انہوں نے کس طریقے سے 10 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے کتنی زحمت برداشت کی، مکے گئے، مدینے گئے، حجاز گئے، دوسرے ملکوں کا سفر کیا اور کس طریقے سے احادیث پیغمبر کو جمع کیا۔ یہ بڑا خوش ہوا، انچارج بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا میں اسی بخاری سے ایک حدیث بیان کروں تو تم یقین کرو گے، کیا تم مانو گے، کیا تمہارے علماء اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، علماء کیوں مخالفت کریں گے،
بھلا اس کتاب کی مخالفت کر سکتے ہیں اور اس روایت کی مخالفت کر سکتے ہیں جو اس میں موجود ہے؟ کہا کہ یہ صحیح البخاری بھی اس کتاب میں روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے خندق کے دن فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے، اور ثقلین میں انبیاء کی عبادت بھی آ جاتی ہے کیونکہ ثقلین میں سب شامل ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، اور کہا کیا موجود ہے؟ کہا واقعہ یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ عائشہ کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے اور سو رہے تھے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آپ کا بچپنا ہے اور آتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد اپنی نانا سے لپٹ جاتے ہیں اور اپنے نانا کے سینے پر لیٹ جاتے ہیں اور لپٹ جاتے ہیں اپنا نانا سے۔ رسول اللہ کی آنکھ کھلتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور پیار کرنے لگتے ہیں، چومنے لگتے ہیں، کبھی چہرہ چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ جناب عائشہ آپ کی زوجہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ امام حسین کو اتنا چاہتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے کیوں نہ چاہوں، انہو کبدی، میں اپنے فرزند کو کیوں نہ چاہوں کہ یہ قطعۃ من کبدی، کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد پھر اور چومنے لگے، پورے بدن کو چومنے لگے اور روتے جا رہے ہیں رسول اللہ۔ پھر جناب عائشہ نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہیں اور کیوں امام حسین کا بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں؟ کہا اقبل موضع السیوف والرماح، کہ میں اپنے اس بچے کی ان جگہوں کو چوم رہا ہوں جہاں پر تلواریں اور نیزے لگیں گے، میں اس مقام کو چوم رہا ہوں کہ یہ میرا فرزند مار ڈالا جائے گا، میں اس جگہوں کو چوم رہا ہوں۔ اقبل موضع السیوف والرماح، کہ میں اس جگہوں کو چوم رہا ہوں۔ تو جناب عائشہ کہتی ہے بڑے تعجب سے کہ کیا یہ آپ کا فرزند شہید، کیا یہ مار ڈالا جائے گا؟ کہا ہاں، اسے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اسے اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر رسول اللہ نے کہا کہ جو اس فرزند کی زیارت کے لیے آئے گا میں اپنے حج کا ثواب اسے دوں گا، اپنے ایک حج کا ثواب دوں گا۔ بڑا تعجب ہوا جناب عائشہ کو، کہا آپ اپنے حج کا ثواب دیں گے جو آپ کے ساتھ کیا ہو، آپ کا حج؟ کہا ہاں، بلکہ اپنے 2 حج کا ثواب۔ وہاں یہاں تک کہ تعجب بڑھتا گیا جناب عائشہ کا، اور وہ پوچھتی گئی حیرت سے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے کہا میں امام حسین کے لیے، اپنے فرزند کے لیے 90 حج اور 90 عمرے کا ثواب اس کے لیے بیان کرتا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد یہ انچارج ختم ہوتا ہے، یہ بڑا تعجب کرنے لگتا ہے، کہا رسول اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن کیا یہ مبالغہ نہیں ہے کہ 90 حج اور 90 عمرے کا ثواب کس طریقے سے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ پھر علامہ دربندی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت و مشقت کر کے دور و دراز سے سفر طے کر کے جو پیدل چلے آتے ہیں، اتنی مشقت کے ساتھ چلے آتے ہیں، تنہائی بھوکے پیاسے چلے آتے ہیں، تو جتنی جس کی مشقت ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا، اسی حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا، اسی حساب سے اس کا ثواب ہوگا، اس کی عزت ہوگی، اس کی بلندی ہوگی۔ یہ ثواب اس کے لیے ہے جو مشقت کر کے کسی خوف و خطر کی پرواہ کیے بغیر دور دراز سے امام حسین کی زیارت کے لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے یہ ثواب بیان کیا۔ علامہ دربندی اس انچارج سے کہتے ہیں۔ اب وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد علامہ دربندی کا بوسہ لیتا ہے، چومنے لگتا ہے، کہا جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر دے پروردگار کہ آپ نے اتنی معلوماتی باتیں میرے لیے بیان کی ہیں۔ تو ایک مرتبہ علامہ دربندی کہتے ہیں لیکن صرف بات یہی نہیں ہے، بلکہ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور جو آپ کے زائرین آتے ہیں انہیں ستایا جاتا ہے، انہیں لوٹا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں تکلیف دی جاتی ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو اس وقت اس انچارج نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں آج سے یہ فرمان صادر کرتا ہوں کہ آج سے کوئی امام حسین کے زائر کو نہیں ستائے گا، ان پر ظلم نہیں کرے گا، ان کو کوئی نہیں لوٹے گا، ان کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تو حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں
کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو کبھی اپنے دل کا ٹکڑا کہا، کبھی ان مقامات کو چوما اور گریہ کیا، اور گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اتنے حج کا ثواب دیتا ہوں، اتنے حج کا ثواب دیتا ہوں۔ تو ہمارا رونا، ہمارا گریہ کرنا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اہتمام کرنا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی خوشنودی ہے، یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے، یہ ان کی سنت ہے، کہ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، کہ اگر پیغمبر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو بھی وہ کام پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ عمل محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو امام حسین کے غم میں پیغمبر اسلام صرف ایک بار نہیں، بارہا روئے ہیں۔ پیغمبر اسلام بار بار لوگوں کو بتاتے رہے کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، کہ جب میرے بعد کبھی حسین تمہیں نصرت کے لیے طلب کرے تو تم اس کی مدد کرنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، ورنہ میری شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے فرمایا اے فاطمہ، کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین، اے فاطمہ، روز قیامت تمام آنکھیں گریہ کریں گی محشر کے خوف سے، وہ منظر دیکھ کر سب روئیں گے، ساری آنکھیں روئیں گی، سوائے ان آنکھوں کے جس نے غم حسین میں آنسو بہایا ہے، جس نے غم حسین میں اشک بہائے ہے، جس نے امام حسین کے لیے آنسو بہائے ہیں، ان آنکھوں کو اس دن نہیں رونا پڑے گا۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، ایسی آنکھیں جو غم حسین میں روئے گی وہ قیامت کے دن جنت کی نعمتوں سے خوشحال اور مسرور ہوگی۔ یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے، اور پیغمبر اسلام کی نظر میں جو عمل محبوب ہے وہ خدا کی نظر میں عمل محبوب ہے، اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ یا اللہ اس غم کو تو باقی رکھے گا ہی، لیکن ہمیں پروردگار اس غم سے کبھی علیحدہ نہ کرنا، اور اس غم کو روز بروز ہمارے دل میں بڑھاتا جا۔ محبت امام حسین، معرفت امام حسین پروردگار روز روز ہمارے دل میں بڑھاتا جا، اور جو صاحب عزا ہے پروردگار، جو حقیقی وارث ہے پروردگار، امام حسین علیہ السلام کا جلد از جلد ظاہر فرما، تاکہ امام حسین کے خون کا انتقام لیا جائے۔ اور پروردگار اس لیے کہ خود امام بھی منتظر ہے کہ کب امام ظاہر ہو اور آپ کے جد بزرگوار پر ظلم و جفا کرنے والوں سے کس طریقے سے انتقام لے اور اس کا بدلہ لے۔ تو پروردگار عالم، تجھے واسطہ تیری اس حجت کا جس کو تو نے پردے میں رکھا ہے، اور تجھے واسطہ امام حسین کا کہ جو آپ اس حجت کا جد ہے، یا اللہ تجھے امام حسین کی شخصیت کا بھی واسطہ، امام زمانہ کا بھی واسطہ، پروردگار یہ سیرت اسی طریقے سے باقی رہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے سب کے دلوں کا پروردگار محبت امام حسین سے، معرفت امام حسین سے سرشار کر دے، مالا مال کر دے، اور جہاں جہاں بھی ہے پروردگار امام حسین کے چاہنے والے عزادار، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس وبا کو پروردگار جلد از جلد جو کورونا کے نام سے ہے، پروردگار تمام دنیا سے ختم کر دے، اور پروردگار پھر اسی شوق، اسی اشتیاق کے ساتھ لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، اور ہمیں پروردگار امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔